للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساکین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، عز و شرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و دیوا ہے، جو ہم تمام کا سچا معبود ہے۔ اس الہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ ہر قسم کی تعریف اور عبادت کا وہی تنہا مستحق ہے، جو رب الارباب ہے، مسبب الاسباب ہے، اور ہم بار بار اس کی تعریف میں وہی پڑھیں گے جو اس کو بہت زیادہ پسند ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ درود و سلام ہو میرے اور آپ کے سارے مومنوں کے دل کی دھڑکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العالمین نے نذیر اور بشیر بنا کر ہم تمام کے لیے مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حاضرین و حاضرات، صدقہ فطر کے حوالے سے جو درست اور صحیح احادیث سے باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ صدقہ فطر کسے کہتے ہیں؟ صدقہ فطر وہ صدقہ ہے جو مسلمان رمضان کے ختم ہونے پر اس کو صدقہ فطر کہا جاتا ہے۔ عید الفطر کی نماز سے پہلے رمضان کے اختتام کے بعد جو صدقہ غریبوں کو دیا جاتا ہے اس کو صدقہ فطر کہا جاتا ہے۔ صدقہ فطر کیوں دیا جاتا ہے؟ راوی ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم صدقہ فطر ادا کرو، اس لیے کہ صدقہ فطر تمہارے روزے میں ہونے والی غلطیاں، رمضان کا پورا مہینہ جو آپ روزے سے تھے، روزے کی حالت میں اگر آپ سے کوئی غلطیاں ہوئی ہے، کوئی فحش اور لغو حرکت ہوئی ہے، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں تمہارے اس صدقہ فطر کے ادا کرنے سے وہ غلطیوں و خامیوں کو اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے۔ روزے کی حالت میں رمضان میں بہت ساری غلطیاں ہم سے ہوئی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ اس روزے کی کوتاہیوں اور غلطیوں کو مٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان کے آخر میں صدقے کا حکم جاری فرمایا۔ جو اس صدقے کو عطا کرے گا دے گا، اس صدقے کی وجہ سے اللہ رب العالمین روزے میں ہونے والی کوتاہیوں اور غلطیوں کو معاف کرے گا۔ اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو شخص صدقہ فطر ادا کرتا ہے تو یہ مسکینوں کے لیے ایک خیر کا دروازہ کھلتا ہے تاکہ عید کے دن وہ بھی اپنے گھر میں کچھ پکا سکے اور کھا سکے۔ صدقہ فطر کا حکم کیا ہے؟ اہل الحدیث متفقہ علماء کرام کے نزدیک صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ ہر ایک کی طرف سے صدقہ فطر کا دینا ضروری ہے، لازم ہے۔ راوی حدیث عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، وہ فرماتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر صاعًا من تمر، کہا اللہ کے نبی علیہ السلام ہر سال زکوٰۃ الفطر ادا کرتے تھے اور آپ ایک سا کھجور زکوٰۃ الفطر میں دیا کرتے تھے۔ صدقہ فطر میں ایک سا کھجور اللہ کے نبی دیتے تھے۔ ایک سا کی وضاحت آگے کی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ فطر میں ایک سا کھجور یا ایک سا جو بھی کبھی کبھی عطا کیا کرتے تھے۔ صدقہ فطر کن لوگوں پر واجب ہے؟ تو اس کے متعلق یہ کہا گیا کہ ہر مسلمان پر صدقہ فطر واجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر علی الصغیر والکبیر والحر والعبد، کہا اللہ کے نبی نے بڑے پر، چھوٹے پر، مرد پر، عورت پر، غلام پر، آزاد پر، ہر مسلمان پر صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ چھوٹا بچہ روزہ نہیں رکھتا لیکن چھوٹے بچے کی طرف سے بھی آپ کو زکوٰۃ فطر یا صدقہ فطر ادا کرنا لازم ہے۔ اللہ کے نبی نے سب کی طرف سے زکوٰۃ فطر ادا کرنے کا حکم دیا۔ اگر آپ اپنے گھر کے بڑے ہیں تو آپ اپنی بیوی اور اپنے بچے اور آپ کے ماتحت جتنے لوگ ہیں ان تمام کی طرف سے آپ صدقہ فطر ادا کریں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پورے گھر والوں کی طرف سے صدقہ فطر دیا کرتے تھے، لہذا تمام گھر والوں کی طرف سے صدقہ فطر دینا چاہیے۔ اگر آپ کا بچہ کل پیدا ہوا ہے تو کل پیدا ہونے والے بچے کی طرف سے صدقہ فطر دینا جائز، واجب ہے، ضروری ہے۔ حتیٰ کہ بعض اہل علم نے کہا کہ اگر بیوی حمل سے ہے تب بھی اس کے اگر اس کی ڈیلیوری کا وقت قریب ہے اور آپ کی بیوی حمل کے قریب ہے تو اس بچے کی طرف سے بھی صدقہ فطر کو بعض علماء کرام نے واجب قرار دیا، کہا یہ بھی ضروری ہے۔ صدقہ فطر کی مقدار کتنی ہونی چاہیے؟ جیسے کہ ابھی حدیث بیان کی گئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سا کھجور صدقہ فطر میں دیا کرتے تھے، تو ایک سا تقریباً 2.5 سے 3 کلو ہوتا ہے، 2.5 سے 3 کلو کا ایک سا ہوتا ہے۔
لہذا اگر کوئی صدقہ فطر نکالنا چاہتا ہے تو وہ 2.5 سے 3 کلو کے درمیان یا زیادہ سے زیادہ بھلائی کی خاطر 3 کلو کا جو ہے صدقہ فطر نکالے، یہ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ تو ایک ساتھ تقریباً 3 کلو کن چیزوں میں صدقہ فطر دیا جانا چاہیے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو چیزیں بطور غذا استعمال ہوتی تھی جیسے کھجور، جو، کشمش، پنیر، اناج، یہ ساری چیزیں نبی کے دور میں بطور اناج استعمال ہوتی تھی، لوگ کھاتے تھے صحابہ کرام کے دور میں۔ تو جو چیزیں آج آپ کے دور میں بطور غذا استعمال کی جاتی ہے ان کو صدقہ فطر 3 کلو کی کٹ بنا کر کے آپ صدقہ فطر ادا کریں گے۔ جیسے ہمارے یہاں اکثر عمومی طور پر روٹی کھائی جاتی ہے تو 3 کلو آٹا ایک فرد کی جانب سے 3 کلو آٹا، اگر آپ کے گھر میں 5 ممبر ہیں تو 5 into 3 15 کلو آٹا آپ پورے گھر والوں کی طرف سے کسی ایک کو صدقہ فطر میں دیں گے۔ تو اناج، چاول، آٹا، کشمش جو بھی ہو سکتا ہے آپ اپنی سہولت کے حساب سے ایک فرد 3 کلو جو ہے صدقہ فطر ادا کریں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ساتھ کھانا صدقہ فطر کرتے تھے، یعنی جو چیز صحابہ کرام کھاتے تھے اسی بہتر چیز کو صدقہ فطر میں دیا کرتے تھے۔ تو جو آپ کھاتے ہیں بہتر یہ ہے کہ اسی چیز کو آپ فطر میں دیا کریں۔ بعض لوگ اناج اور غلے یا غذا کے بجائے پیسے دیتے ہیں، پیسے دینا درست نہیں ہے، پیسوں کی شکل میں صدقہ فطر دیا نہیں جا سکتا۔ علماء کرام نے اس کو منع کیا ہے کیونکہ پیسوں کی شکل میں صدقہ فطر دینا درست نہیں ہے، جبکہ حدیث صراحت کے ساتھ واضح ہے کہ اللہ کے نبی ایک ساتھ کھجور دیا کرتے تھے، تو آپ کو بھی اناج کی شکل میں ہی دینا سنت ہے، کیونکہ صحابہ کرام کھانے کی چیزیں دیا کرتے تھے۔ علامہ البانی اور ابن عثیمین کا یہی موقف ہے۔ صدقہ فطر کب دینا چاہیے؟ تو صدقہ فطر کا سب سے افضل وقت یہ ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عید کی نماز سے پہلے، آخری روزہ ختم ہونے کے بعد، یعنی چاند رات کے بعد عید کی نماز سے پہلے آپ صدقہ فطر ادا کریں گے۔ من اداها قبل الصلاۃ فهي زکاۃ مقبولہ، اللہ کے نبی نے فرمایا جو عید کی نماز سے پہلے اور آخری روزے کے بعد صدقہ فطر دیتا ہے تو وہ زیادہ اشرف، اقبل اور اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے۔ لہذا مجھ کو اور آپ کو رمضان ختم ہونے کے بعد، شوال کی پہلی تاریخ جب مغرب سے شروع ہوتی ہے، یعنی 30 روزے مکمل ہونے کے بعد عید کی نماز سے پہلے آپ دیں گے تو یہ زیادہ افضل ہے۔ بہت سارے لوگ ایک ہفتہ پہلے دیتے ہیں، اگر آپ 4-5 دن پہلے یا ایک ہفتہ پہلے صدقہ فطر نکالیں گے تو وہ عام صدقہ ہوگا، صدقہ فطر نہیں ہوگا۔ لہذا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک رات پہلے نکالیں۔ ایک روایت میں ہے کہ عبداللہ ابن عمر 2 دن پہلے نکالا کرتے تھے، تو یہ عبداللہ ابن عمر کا اپنا خود کا عمل تھا، یہ ان کا خود کا اجتہاد تھا۔ 1 یا 2 دن پہلے نکالنے کا بھی جواز موجود ہے، لیکن سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ صدقہ فطر عید کی نماز سے پہلے نکالیں گے۔ صدقہ فطر کن لوگوں کو دیا جائے گا؟ تو صدقہ فطر انتہائی غریب اور فقیر قسم کے آدمیوں کو دیا جائے گا۔ جو لوگ غریب ہیں، محتاج ہیں یا مسکین ہیں، مسکینوں اور غریبوں کو صدقہ فطر کا مال دیا جانا چاہیے۔ اور اسی طرح اس بات کا خیال رکھیں کہ جب آپ صدقہ فطر دے رہے ہیں تو کسی کو یہ بتا کر نہ دیں کہ یہ صدقہ فطر ہے، بلکہ آپ یوں ہی اس کو سامان حوالے کر دیں۔ آپ کس نیت سے دے رہے ہیں آپ کا رب جانتا ہے، لہذا کسی کو دے کر کے اس کو شرمندہ کرنا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، لہذا آپ چپ کر کے اس کو مال اس کے حوالے کر دیں گے۔ اور اسی طرح صدقہ فطر، خاص کر کے صدقہ فطر کا مال صرف اور صرف مسلمانوں کو دیا جا سکتا ہے، کافروں کو، غیر مسلموں کو صدقہ فطر نہیں دیا جا سکتا۔ اس طرح زکوٰۃ کے بارے میں ہم نے کہا کہ زکوٰۃ غیر مسلموں کو دی جا سکتی ہے جو اسلام کے قریب آنا چاہتے ہیں، لیکن صدقہ فطر کے بارے میں علماء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ صدقہ فطر کا صدقہ صرف اور صرف اہل ایمان اور مسلمان ہی کو دیا جا سکتا ہے۔ صدقہ فطر کی حکمت کیا ہے؟ علماء کرام نے اس کی چند حکمتیں بیان کی۔ جو صدقہ فطر ادا کرے گا تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس کے روزے میں ہونے والی غلطیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ اور صدقہ فطر کی دوسری حکمت یہ ہے کہ جو لوگ بہت زیادہ غریب ہوتے ہیں ان کے گھر میں بھی عید کے دن کھانا پکے، اس لیے صدقہ فطر نکالا جاتا ہے۔ اسی طرح صدقہ فطر انسان کی روحانی پاکیزگی کا ذریعہ ہے اور معاشرے کی ہمدردی، غریبوں سے ہمدردی کا ایک بہت بہترین ذریعہ ہے تاکہ عید کے دن سب کو خوشی میں شامل کیا جا سکے۔ تو یہ صدقہ فطر کے حوالے سے چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو
صدقہ فطر عطا کرنے اور دل کی خوشی کے ساتھ عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.